ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ پیچھے اس ماہ مبارک کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، آپ کا ذکر مبارک چل رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل کے ضمن میں بے شمار احادیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہر گلیرا رنگ بو دیگر است، ہر ایک کا رنگ اور خوشبو مختلف تھی، گو کہ سب کے اندر خوشبو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور رنگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ کسی کو آپ کے وجود مبارک سے کچھ رنگ عطا ہوا، کسی کو کچھ خوشبو عطا ہوئی، مگر جس طرح ان صحابہ کرام کے فضائل مختلف ہیں، اسی طرح ان کی خوشبو مختلف ہے، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے انداز محبت اور ان کے انداز طریقت مختلف ہے۔ ہر ایک کی اپنی سوچ تھی، گو کہ ہر ایک کی سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے تابع تھی، مگر سوچ سب کی اپنی تھی، انداز اپنے تھے، خوشبو اپنی تھی، رنگ اپنے تھے، آداب طریقت مختلف تھے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث میں ہے کہ انصار میں سے ایک مہاجر تھے اور ایک انصار تھے۔ انصار وہ تھے جو مدینہ طیبہ میں تھے، مہاجر وہ تھے جو آپ کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے، یا آپ سے پہلے چل گئے تھے، یا بعد میں آئے۔ تو انصار میں سے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غم زدہ حالت میں حاضر ہوا، غم زدہ حالت میں۔ تو اب وہ بھی تو صحابی رسول ہی تھا نا، اس زمانے میں جو بھی اہل ایمان تھے سب صحابہ تھے، مگر میں نے کہا نا انداز مختلف ہے، کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی نارمل بیٹھا ہوا ہے، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہی ہیں، انداز مختلف ہے، انداز۔ اب یہ بھی ایک حضور کے صحابی تھے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کر جب حاضر ہوئے تو غم زدہ تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ اداس تھا۔ آپ نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ میں تمہیں اس حالت میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ تم اتنے غمگین ہو، اتنے اداس ہو، کیوں؟ شاید کوئی بات ہو گئی ہے، ہوتا ہے نا، ہوتا ہے۔ یار تم کیوں اتنے اداس، یار تم کیوں رو رہی ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہی ہیں؟
عام بندہ سوچے گا شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ جو محرم راز ہیں وہ سمجھیں گے نہیں یار یہ کسی کی محبت میں رو رہا ہے، اس کی آنسو کسی اور چیز کی ہیں، کسی تکلیف کی آنسو نہیں ہے، کسی مصیبت کی آنسو نہیں ہے، کسی بیماری کی آنسو نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی آنسو ہیں، یہ درد کی آنسو ہیں، یہ عشق کی آنسو ہیں۔ تو حضور نے پوچھا بھی بتاؤ کیا بات ہے، کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ شخص جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا آ کے عرض کرنے لگا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اصل میں آج ایک بات میں غور کر رہا ہوں، آج میں ایک چیز میں غور کر رہا ہوں کہ ہم صبح ہوتی ہے تو آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور شام ہوتی ہے تو ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، صبح ہوتی ہے تو آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور شام ہوتی ہے تو آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر یا رسول اللہ، یعنی کہ صرف چہرہ دیکھنے کی سعادت نہیں ہے بلکہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آج اس بات پر غور کر رہا ہوں، میں آج اس چیز پر غور کر رہا ہوں۔ اب یہ تفسیر کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے یہ واقعہ، تو میں اس بات پر غور کر رہا ہوں، کل آنے والا کل جب جنت کے اندر، کیونکہ اہل ایمان کا تو یہ عقیدہ اور ایمان اور یقین ہے نا کہ آخرت نے قائم ہونا ہے، آخرت نے قائم ہونے کے بعد جنتیوں نے جنت میں چلے جانا ہے، دوزخیوں نے دوزخ میں چلے جانا ہے۔ تو میں اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی، کل جب آپ جنت میں بہت اعلیٰ بلند مقام پر نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے مقام میں ہوں گے، ہم تو اس وقت آپ کے درجے پر نہیں نہ پہنچ سکتے، ہم اس وقت آپ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے، آپ تو نبیوں کے مقام پر ہوں گے، نبیوں کے درجے میں ہوں گے، تو ہم وہاں کیسے پہنچیں گے؟ تو میں غم زدہ اس لیے ہوں، میری یہ حالت اس لیے ہے کہ میں آج اس بات پر غور کر رہا ہوں، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ یا رسول اللہ، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ تو نبیوں اور رسولوں کے درجے اور مقام پر ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا مرتبہ مقام کہاں ہوگا۔ یہ وہ صحابی رسول عرض کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اب وہ یہ بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس امید پر کہ حضور اس کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، بات جب کی جاتی ہے ایسی کوئی تو اسی امید پر کی جاتی ہے کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ آگے سے اس کا کوئی جواب یا اس کا کوئی حل عنایت فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی خاموش تھے، آپ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، آپ ابھی خاموش تھے، اس کی بات سن کر، شاید اس کی محبت کو دیکھ کر، اس کا انداز محبت دیکھ کر، اس کی لگن کو دیکھ کر، اس کی تڑپ کو دیکھ کر، اس کے جوش کو دیکھ کر، اس کے جذبے کو دیکھ کر، اس کے ولولے کو دیکھ کر، اس کا انداز دیکھ کر،
اس کی اس حالت کو دیکھ کر حضور ابھی خاموش تھے، جس بھی وجہ سے خاموش تھے، فوراً جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، فوراً جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور یہ آیت لے کر آئے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اب اطاعت میں کیا چیز ہے بتائیے؟ حضور نے فرمایا نماز پڑھنی ہے نماز پڑھے، اللہ رسول نے فرمایا نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، سود سے بچے، رشوت سے بچے، جھوٹ سے بچے، سچ بولے، داڑھی شریف رکھے، یعنی ہر وہ کام جس کا اللہ رسول نے حکم دیا اس پر عمل کرے، اور جس کا اللہ رسول نے منع کیا اس سے رک جائے، اس سے رک جائے۔ فوراً جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ کیا شان اور بزرگی کہ اس صحابی رسول یا اس شخص کے سوال کا جواب اللہ کے رسول کی بجائے خود ان کی جگہ پر خدا عطا فرما رہا ہے، اللہ عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فَأُولَئِكَ، یہ سارے جو لوگ ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب اسی کے اب ایک تو اللہ نے وہ جو صحابی جواب مانگ رہے تھے، اللہ نے جواب عطا فرما دیا کہ بھئی تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس دن یا رسول اللہ جنت میں جب سب لوگ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے تو آپ کس مقام پر اور مرتبے پر ہوں گے؟ جنتیں بھی تو کئی ہیں نا، جنت عدن، جنت نعیم، جنت الفردوس، جنت الماوا، آپ کون سی جنت میں ہوں گے؟ ہم کون سی جنت میں ہوں گے؟ ہم کون سی آپ کس مقام پر ہوں گے؟ ہم کس مقام کے پر ہوں گے؟ یا رسول اللہ تو ہم یہاں تو صبح بھی ہوتی ہے تو ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، یہاں تو شام بھی ہوتی ہے تو ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ میں غور کر رہا ہوں وہاں کیا بنے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرے۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کے اوپر عمل کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اب اس میں 4 لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، نبی، صدیق، شہید اور صالح، اولیاء اللہ، نیک لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا بس کرنا صرف اتنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے نا اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔
جس کا حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے، تو بس پھر جو مانگ رہے ہو یعنی پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ اب اپنے اپنے درجہ بدرجہ کہ تم کیسے کس کے ساتھ ہوگے، کوئی نبی کے ساتھ ہوگا، کوئی شہید کے ساتھ ہوگا، کوئی صدیق کے ساتھ ہوگا، کوئی صالحین ان کے ساتھ ہوں گے جون سی۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں، اور یہی تو ساتھی ہیں جن کی تم رفاقت مانگ رہے ہو۔ تم تو نبی کی رفاقت مانگ رہے ہو نا، یہی تو لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہی لوگ ہیں۔ اور یہ بڑے ہی عمدہ، اب جس کو خود خدا عمدہ کہے، یہ کتنے عمدہ ساتھی ہیں جو جنت میں کسی کو نبی کی رفاقت، کسی کو صدیق کی رفاقت، کسی کو شہید کی رفاقت، کسی کو اولیاء اللہ، اولیاء کرام کی رفاقت حاصل ہوگی جو ان سے۔ اب اور یہ کیوں؟ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے میں نے اس کے اوپر جو عمل کیا ہے تو میرے اعمال نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ نہیں، اعمال جو ان سے وہ ذریعہ نجات نہیں ہے۔ اعمال کے بعد، اعمال کے ساتھ اللہ کا فضل اور کرم ذریعہ نجات ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، فضل ہے کہ وہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی جگہ دے گا، وہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھ لے گا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا، اللہ کافی ہے جاننے والا جن سے۔ تو جبریل علیہ السلام جب اس نے یہ سوال کیا نا تو جبریل علیہ السلام فوراً حاضر خدمت ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے جو میں نے آپ کو سارا بتایا ہے، یہ اس آیت کا شان نزول ہے، اس آیت کا جون سے۔ تو کہنے مگر اس میں یہاں ایک چیز اور بھی ہے جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو ہے، وہ بندہ جس نے یہ خواہش کی کہ ہم تو صبح بھی آپ کی زیارت کرتے ہیں اور ہم رات بھی، شام کو بھی آپ کی زیارت کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ آپ تو پتہ نہیں کس مرتبے اور مقام پر ہوں گے، تو ہم کہاں ہوں گے جان سے؟ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ سب جنت کے ایک ہی درجے اور ایک ہی مقام میں ہوں گے۔ نہیں، نبی کا درجہ نبی کا ہی ہے، صدیق کا صدیق کا ہی ہے، شہید کا شہید کا ہی ہے، اولیاء اللہ کے درجے میں ہیں، عام لوگ جن سے ہیں وہ عام لوگوں کے درجے میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں رہنے والے سب ایک دوسرے کی زیارت کرنے پر قادر ہوں گے۔ ان کے جو درجات ہیں یا درجات کا جو فاصلہ ہے وہ ایک دوسرے کی زیارت اور مشاہدے کے لیے حجاب نہیں ہوگا۔ اس لیے مت فکر کرو، بس اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا اس کے اوپر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تو جیسے یہاں صبح اور شام میرے محبوب کی زیارت کرتے ہو، ایسے ہی وہاں بھی جس مرتبے اور مقام پر ہوگے میرے محبوب کی زیارت کرتے رہو گے، میرے محبوب کی زیارت کرتے رہو گے۔ جو ان سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ساری وہ اسی درجے کے اندر شامل ہو جائیں گے تو پھر نبی اور ان کے درجے میں فرق کیا رہ جانا ہے؟ یہ چیز سمجھنے والی ہے جو ان سی ہے۔ تو اصل میں صدیق، دوسرا درجہ صدیق نبیوں کے بعد، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں، وَالصِّدِّيقِينَ
والشہداء والصالحین، تو نبی کے بعد اللہ نے قرآن میں کس کا درجہ بیان کیا ہے؟ صدیق کا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں۔